اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ اجمعین۔ ماہ مبارک رمضان کی آمد ہے۔ ماہ صیام کی ضیافت سے استفادہ کرنے کے لیے سب تیاریاں کر رہے ہیں۔ اس حوالے سے تمام ناظرین سامعین کی خدمت میں بالخصوص وہ نوجوان نونہال جو اس سال پہلی بار روزہ رکھ رہے ہیں، یعنی 2022 میں پہلا روزہ رکھ رہے ہیں، ان کی خدمت میں ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں۔ انسان جب دنیا میں آتا ہے پہلی بار، یعنی ان پہلے دنوں میں اسے اپنے ماحول کا، اپنے ارد گرد کا کچھ اندازہ نہیں ہوتا ہے۔ پھر یہ بچہ آہستہ آہستہ رشد کرتا ہے، نشو و نما کرتا کرتا ایک مرحلے میں آتا ہے جسے ہماری فقہ میں مراجع اعظام ممیز بچہ کہتے ہیں۔ یعنی یہ بچہ پہلے اپنی حواس خمسہ کے اوپر کنٹرول نہیں تھا اس کو، لیکن اس مرحلے سے گزر کر ممیز کے مرحلے میں آ جاتا ہے۔ یعنی ہم اپنے اصطلاح میں اگر کہیں چھٹی حس بھی اس کی کام کرنے لگتی ہے، اچھے برے کی تمیز کر سکتا ہے، تو وہ ممیز بچہ کہلاتا ہے۔ فقہ میں اس کے لیے بھی کچھ احکام معین ہیں، مثلا ایک خاتون جو بغیر حجاب کے رہ سکتی ہے اپنی چار دیواری کے اندر، لیکن ممیز بچہ ہو تو اس سے بھی احتیاط کرنی چاہیے۔ اس کے بعد بچہ بلوغ اور بلوغت کے مرحلے تک آ جاتا ہے۔ بلوغ عربی زبان کا لفظ ہے، کسی جگہ تک پہنچنا، اپنی منزل مقصود تک پہنچنا، میوہ پک کر تیار ہو جانا، اسے بلوغ کہا جاتا ہے۔ لیکن شرعی اصطلاح میں ہمارے مراجع اعظام فقہ میں، شریعت میں بلوغ کا مطلب یہ ہے کہ انسان ایک ایسے مرحلے تک پہنچ جائے جہاں پر اس کے اوپر شرعی احکام لاگو ہو سکے۔ ایک خوبصورت بات ہے، خیر میرے پاس ٹائم نہیں ہے اس مختصر کلپ میں، بلوغ محدودیت ہے یا آزادی ہے؟ یقیناً ایک طرف سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو بلوغ میں محدودیتیں آ جاتی ہیں، روزہ رکھنا پڑتا ہے، بچی کو حجاب کرنا پڑتا ہے، اپنی آنکھوں کا کنٹرول کرنا پڑتا ہے، لیکن دوسری طرف سے آزادی بھی ہے۔ کل تک یہ بچہ گواہی نہیں دے سکتا تھا، کل تک یہ بچہ اپنے مال میں تصرف نہیں کر سکتا تھا، کل تک یہ بچہ قاضی نہیں بن سکتا تھا۔ بہت سارے مراحل ایسے تھے جہاں اس کے لیے رکاوٹیں تھیں۔ بلوغ کے مرحلے میں آنے کے بعد بچے کو آزادی مل جاتی ہے۔ اس مختصر کلپ میں ہم بلوغ کے حوالے سے دو چار باتیں، ایک تو یہ کہ قرآن مجید میں 3 الفاظ استعمال ہوئے ہیں بلوغ کے لیے۔ اس میں سے پہلا لفظ قرآن میں جو آیا ہے وہ نکاح کا ہے، وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ، یعنی ایتام بالغ ہونے تک اپنے مال میں تصرف نہیں کر سکتے ہیں، لیکن جب اس مرحلے تک پہنچ جائے، نکاح کے مرحلہ، نکاح یعنی بلوغ کے مرحلے تک پہنچ جائے، تو وہ ان کا ایک امتحان لینے کے بعد دیکھیں کہ وہ مال میں تصرف کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا ہے، نفع نقصان کا اسے اندازہ ہو سکتا ہے یا نہیں، اس کو دیکھ کر وہ مال اسے دے سکتے ہیں۔ دوسرا لفظ جو قرآن میں آیا ہے حلم کا ہے، فَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ، سورہ نور کی آیت 58 اور 59 میں حلم کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ حلم اسی احتلام سے ہے۔ اور تیسرا لفظ اشد ہے۔ قرآن کی متعدد آیات میں، سورہ یوسف آیت نمبر 22، انعام 152، سورہ قصص آیت 14، احقاف 15 اور دیگر آیات میں لفظ حلم آیا ہے، ولم اشد آیا ہے، ولما بلغ اشدہ آتینا حکما وعلما، سورہ یوسف کی آیت۔ ان 3 اصطلاحات کے ذریعے سے قرآن میں بلوغ کی طرف اشارہ ہوا ہے۔ بلوغ کی علامتیں کیا ہیں؟ بچہ کب بالغ ہوتا ہے؟ بچہ یعنی لڑکا بالغ ہونے کی اس میں جو علامتیں بیان کی ہیں فقہا نے،
سب سے پہلی چیز منی خارج ہونا ہے۔ اس منی خارج ہونے کے لیے احتلام کہا گیا۔ احتلام حقیقت میں اس کی ایک دلیل ہے، یعنی بچہ جب احتلام ہوتا ہے تو دیکھا جائے گا منی خارج ہوتی ہے یا نہیں، منی خارج ہو گئی تو بالغ ہے، حتیٰ وہ احتلام کی حالت میں نہ ہو، عادی حالت میں بھی اگر منی خارج ہوتی ہے تو بچہ بالغ تصور کیا جاتا ہے۔ دوسری علامت ناف سے نیچے سخت بال کا اگنا، اور تیسری علامت ایک عمر کی حد معین کی ہے فقہا نے وہاں تک پہنچنا۔ اور اسی طرح سے بچی کے لیے بچی حیض ہو جائے یا بچی حاملہ ہو جائے، یہ دونوں بلوغ کی علامتیں ہیں۔ اور آخری علامت عمر ہے۔ عمر میں بچے کے لیے قمری اعتبار سے فقہا نے کہا 15 سال پورے ہوں، 16 سال میں داخل ہو جائے تو یہ بچہ لڑکا بالغ ہے۔ بچی 9 سال قمری 9 سال پورے ہوں، 10 سال میں داخل ہو جائے تو یہ بچی بالغ تصور کی جائے گی۔ لیکن چونکہ قمری اور شمسی حساب سے دنوں میں تھوڑا فرق آ جاتا ہے، اس حوالے سے لڑکے کے لیے ہماری جو عام عیسوی حساب سے جس نے تاریخ تولد نوٹ کیا ہے 14 سال 6 مہینے اور 12 دن مکمل ہو جائے تو اس بچے کے اوپر روزہ، لڑکے کے اوپر روزہ واجب ہے۔ اسی طرح لڑکی کے لیے قمری 9 سال مکمل ہو اور شمسی اور عیسوی اعتبار سے 8 سال 8 مہینے اور 20 دن پورے ہو جائیں تو بچی کے اوپر روزہ واجب ہوتا ہے۔ تو اس حساب سے 2022 1443 ہجری میں پہلا روزہ کن بچے اور کن بچیوں کے اوپر واجب ہے؟ اس اعتبار سے وہ بچے، وہ لڑکے جو 14 ستمبر 2007 بمطابق یکم رمضان 1428 ہجری سے پہلے جو متولد ہوئے ہیں، یعنی 14 ستمبر 2007 کو یکم رمضان تھا اس سال کا، 14 ستمبر 2007 سے پہلے کے جو پیدائش ہے ان سب پر روزہ واجب ہے۔ اسی طرح سے وہ بچیاں جن کی پیدائش 10 جولائی 2013 سے پہلے واقع ہوئی ہے ان بچیوں کے اوپر بھی روزہ، اس سال کا روزہ واجب ہے۔ لیکن وہ بچے جو 14 ستمبر سے 14 اکتوبر کے درمیان میں متولد ہوئے ہیں، ان کی تاریخ پیدائش 14 ستمبر سے 14 اکتوبر 2007 کے درمیان میں ہے، تو گویا ان کی پیدائش ماہ رمضان میں ہوئی ہے۔ ماہ رمضان کی جس تاریخ کو ان کی پیدائش ہوئی ہے اسی تاریخ کو وہ بالغ تصور کیا جائے گا۔ بہتر ہے 14 اکتوبر سے پہلے جو بچے پیدا ہوتے ہیں وہ بھی روزہ رکھیں اس سال کا تو بہتر رہے گا۔ اسی طرح وہ بچیاں جو 10 جولائی 2007 اور 10 جولائی سے 8 اگست کے درمیان میں جو 2007 میں پیدا ہوئی ہیں ان بچیوں کے اوپر بھی اسی دن کے حساب سے روزہ واجب ہوگا چونکہ پیدائش ماہ رمضان کی ہے۔ لیکن اگر 8 اگست 2007 سے پہلے پیدا ہونے والی بچیاں 8 اگست اور 14 جولائی کے درمیان پیدا ہونے والی بچیاں وہ بھی روزہ رکھیں تو بہتر ہے۔ پس وہ بچے جو 14 ستمبر 2007 سے پہلے کی پیدائش ہے ان کے اوپر روزہ اس سال واجب ہے، لیکن 2007 14 ستمبر سے 14 اکتوبر کے درمیان میں اگر متولد ہیں تو اس فکس ڈیٹ کے اوپر ان کا روزہ واجب ہو جاتا ہے۔ لیکن احتیاط یہی کریں کہ 14 اکتوبر سے پہلے جو بھی بچہ پیدا ہوا ہے وہ بچہ روزہ رکھے۔ بچی 8 اگست 2013 سے پہلے اگر متولد ہوئی ہے تو وہ بھی اس سال روزہ رکھے، لیکن 10 جولائی سے پہلے والے سب کے اوپر واجب ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔